بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ حاضرین و ناظرین، یہ درس نمبر 783 ہے، 783، اور آج سورہ توبہ کی 2 آیتوں کی تلاوت اور تشریح کی جائے گی، آیت نمبر 39 اور 40، 39 and 40۔ چلیے سب سے پہلے ان 2 آیتوں کی تلاوت کرتے ہیں، لفظ ترجمے اور ترجمے کے بعد تشریح کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضره شيئا والله على كل شيء قدير إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم صدق الله العظيم۔ لفظی ترجمہ ہے الا تنفروا، اگر نہ تم کچھ کرو گے، یعذبکم تو وہ تمہیں عذاب دے گا، عذابا علیما، دردناک عذاب، وَيَسْتَبْدِلْ اور وہ بدل کر لے آئے گا، قوماً کسی اور قوم کو، غیرکم سوائے تمہارے، وَلَا تَضُرُّوهُ اور تم بگاڑ نہ سکو گے اس کا شیئاً کچھ بھی، واللہ اور اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر خوب قادر ہے۔ الا تنصروہ اگر تم اس کی مدد نہ کرو گے، فقد تو تحقیق نصرہ اللہ اللہ نے اس پیغمبر کی مدد کی، اذ جب کہ اخرجہ اس کو نکال دیا تھا، الذین ان لوگوں نے جنہوں نے کفروا کفر کیا، ثانیہ وہ دوسرا تھا، اثنین 2 میں سے، اذ جب ہما وہ دونوں فی الغار غار میں تھے، اذ جب کہ یقول وہ کہہ رہا تھا لصاحبہ اپنے ساتھی سے، لا تحزن تو غم نہ کر، ان اللہ بے شک اللہ معنا ہمارے ساتھ ہے۔ فانزل اللہ پھر اللہ نے نازل کی، سکینتہ اپنی سکینت، علیہ اس پر، وأیدہ اور اس کی مدد کی، بجنود ایسے لشکروں سے، لم تروہا کہ تم نے ان کو نہیں دیکھا، وجعل اور کر دی کلمتا بات الذین ان لوگوں کی جنہوں نے کفروا کفر کیا، السفلی نیچی، وکلمت اللہ اور اللہ کی بات ہی العلیا وہی بالا ہے، واللہ اور اللہ عزیز نہایت غالب حکیم خوب حکمت والا ہے۔ ترجمہ یوں ہے، اگر تم نہ نکلو گے تو اللہ تمہیں بڑی تکلیف کا عذاب دے گا اور تمہاری جگہ اور لوگ پیدا کر دے گا جو اللہ کے پورے فرما بردار ہوں گے، اور تم اس کو کچھ نقصان نہ پہنچا سکو گے، اور اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ اگر تم پیغمبر کی مدد نہ کرو گے تو اللہ ان کا مددگار ہے۔ وہ وقت تمہیں یاد ہوگا جب ان کو کافروں نے گھروں سے نکال دیا، اس وقت 2 ہی شخص تھے جن میں ایک ابو بکر تھے، دوسرے خود رسول اللہ۔ جب وہ دونوں غار ثور میں تھے تو اس وقت پیغمبر اپنے رفیق کو تسلی دیتے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ تو اللہ نے اس پر ان پر تسکین نازل فرمائی اور ان کو ایسے لشکروں سے مدد دی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور کافروں کی بات کو پست کر دیا، اور بات تو اللہ ہی کی بلند ہے، اور اللہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ ان 2 آیتوں میں 13 باتیں بتائی گئی ہیں۔ پہلی بات، اگر تم کوشش نہیں کرو گے تو اللہ تمہیں دردناک سزا دے گا۔ دوسری بات، اور تمہاری جگہ کوئی اور قوم لے آئے گا۔ تیسری بات، اور تم اسے کچھ بھی نقصان نہیں پہنچا سکو گے۔ چوتھی بات، اور اللہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھتا ہے۔
5ویں بات، اگر تم اس رسول رحمت کی مدد نہیں کرو گے تو ان کا کچھ نقصان نہیں۔ 6ویں بات، کیونکہ اللہ ان کی مدد اس وقت کر چکا ہے جب ان کو کافر لوگوں نے ایسے وقت مکے سے نکالا تھا جب وہ 2 آدمیوں میں سے دوسرے تھے۔ نمبر 7، جب وہ دونوں غار میں تھے۔ 8ویں بات، جب وہ اپنے ساتھی سے کہہ رہے تھے کہ غم نہ کر، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ 9ویں بات، چنانچہ اللہ نے ان پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی۔ 10ویں بات، اور ان کی ایسے لشکروں سے مدد کی جو تمہیں نظر نہیں آئے۔ 11ویں بات، اور کافر لوگوں کا بول نیچا کر دکھایا۔ 12ویں بات، اور بول تو اللہ ہی کا بالا ہے۔ 13ویں بات، اور اللہ اقتدار کا بھی مالک ہے اور حکمت کا بھی۔ بزرگان محترم، اللہ کے راستے میں جہاد کے لیے نہ نکلنے پر وعید بیان کی جا رہی ہے کہ اگر تم نہیں نکلو گے تو اللہ تمہیں دردناک عذاب دے گا، اور اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہاں عذاب سے مراد دنیا میں بارش کا روک لینا ہے، کہ اگر تم جہاد کے تقاضے پر اللہ کی راہ میں نہیں نکلو گے تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت کی بارش روک لیں گے۔ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے آخرت کا عذاب مراد ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کا قول زیادہ موزوں اور مناسب اس لیے محسوس ہوتا ہے کہ جنگ تبوک کے موقع پر چونکہ کھیتوں اور باغوں کی پیداوار جمع کرنے کا وقت آ گیا تھا اور اسے چھوڑ کر جانا شاق گزر رہا تھا، اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتا دیا گیا کہ اگر تم جہاد کے لیے نہ نکلو گے تو یاد رکھو کہ بارش روک دی جائے گی۔ اگر اس سال تمہیں پھل حاصل بھی ہو گئے تو بارش کے رکنے کی وجہ سے آئندہ برسوں میں ان چیزوں سے تم محروم ہو جاؤ گے۔ اس آیت میں سخت قسم کی دھمکی بھی ہے، اور اللہ کی راہ میں نکلنے سے رکے رہنے پر عذاب کی سخت وعید بھی ہے۔ رب ذوالجلال کا دستور ہے کہ عذاب یا عقاب کسی واجب کے چھوڑنے پر ہی ہوتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنگ تبوک کے لیے مسلمانوں کا نکلنا واجب اور ضروری تھا، اسی لیے نہ جانے پر عذاب کی وعید بیان کی گئی۔ کافروں سے قتال کے لیے نکلنا اور جہاد کرنا اللہ کے کلمے کو بلند کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جب جنگ میں جانے کا تقاضا ہو تو مسلمانوں کی شوکت کو بڑھانے کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ تو جنگ تبوک کے لیے تھا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ بڑھانے کے لیے نکلنا ضروری ہوتا ہے۔ یہ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یہ آیت منسوخ ہوئی سورہ توبہ کی آیت نمبر 122 کے نازل ہونے کے بعد، جس میں یوں کہا گیا وَمَا كَانَ الْمُؤْمِنُونَ لِيَنْفِرُوا كَافَّةً، مسلمانوں کے لیے یہ بھی مناسب نہیں کہ وہ ہمیشہ سب کے سب جہاد کے لیے نکل کھڑے ہوں۔ اس آیت کے نازل ہونے کے بعد جہاد فرض عین نہیں، فرض کفایہ ہو گیا۔ بعض محققین نے اس آیت کو منسوخ تسلیم کیا ہے، اس لیے کہ اس آیت میں ان لوگوں سے خطاب ہے جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نکلنے کا حکم دیا یا جن کا نکلنا چاہا اور وہ نہیں نکلے۔ یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ جنگ تبوک کے لیے نکلنے میں جن لوگوں نے سستی دکھائی وہ بہت قلیل تعداد میں تھے، کثیر تعداد تو اس جنگ کے لیے نکل گئی، جیسا کہ جنگ تبوک کے لیے نکلنے والوں کی تعداد 30,000 بتلائی جاتی ہے۔ سستی تو چند افراد سے ہوئی، لیکن خطاب سارے ہی ایمان والوں سے کیا گیا تاکہ قیامت تک کے مسلمانوں کو سبق ملتا رہے اور وہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں خوش دلی سے نکلیں اور اس معاملے میں سستی نہ کریں۔ اللہ تعالیٰ نے اِلَّا تَنْصُرُهُ فَقَدْ نَصَرَهُ اللَّهُ کے ذریعے یہ حقیقت اجاگر کر دی ہے کہ اگر تم رسول کی مدد ایسے موقع پر نہیں کرو گے تو نبی تمہاری مدد کے محتاج نہیں ہے، نبی کے لیے تو ان کے رب کی مدد حاضر ہے، رب ذوالجلال ان کی مدد و نصرت کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نے تو نبی کی مدد اس وقت بھی کی جب نبی کے ساتھ بہت کم لوگ تھے، جنگ بدر میں ہزاروں کی تعداد نہیں تھی، وہاں تو صرف 313 افراد تھے۔ اللہ تعالیٰ نے دشمن کے مقابلے میں نبی کو غلبہ اور فتح عطا فرمائی، اور اس وقت کو بھی یاد کرو جب نبی مکہ مکرمہ سے مدینہ منورہ ہجرت کر رہے تھے، اکثر صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تو مدینہ جا چکے تھے، چند بچے کچے مسلمان مکہ مکرمہ میں رہ گئے تھے، اور اس وقت جب نبی مکہ مکرمہ سے نکل رہے تھے اس وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی، ہجرت کے ہر مرحلے میں نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کی گئی، آپ کی حفاظت اور نگرانی کی گئی، نبی اپنے حقیقی رب کی حفاظت میں غار ثور پہنچ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رفیق غار حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ ہیں، اور دشمن
دشمن گھات لگا کر غار کے دہانے پر پہنچ چکے ہیں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ یا رسول اللہ، اگر ان دشمنوں میں سے کوئی ایک شخص بھی اپنے قدموں کی طرف نظر کر لے گا تو ہمیں دیکھ لے گا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم رب ذوالجلال پر کامل و مکمل توکل کی کیفیت میں ڈوب کر فرما رہے ہیں لا تحزن ان اللہ معنا، ابو بکر غمگین نہ ہو، بے شک اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ بعض روایتوں سے رب ذوالجلال کی مدد و نصرت کا یہ نظارہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ جب رسول رحمت غار ثور میں داخل ہوئے تو مکری نے غار کے دروازے پر جالا تن دیا۔ اسے دیکھ کر دشمنوں نے سمجھا کہ اگر محمد غار کے اندر گئے ہوتے تو یہ جالا ٹوٹ چکا ہوتا۔ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک خاص فضل یہ بھی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کے قلب مبارک پر تسلی نازل فرمائی۔ اسی سکینہ کا نتیجہ تھا کہ رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بے چینی اور بے قراری کے اظہار کے بجائے نہایت ہی اطمینان کے ساتھ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو تسلی دی کہ تم غم نہ کرو، بلا شبہ اللہ ہمارے ساتھ۔ بعض مفسرین کہتے ہیں کہ فَأَنزَلَ اللَّهُ سَكِينَتَهُ عَلَيْهِ، بس اللہ نے ان پر اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ اس سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ مراد ہیں کہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ پر اپنا سکینہ نازل فرمایا۔ ابن عربی بھی کہتے ہیں کہ علیہ کی ضمیر حضرت ابوبکر صدیق کی جانب لوٹانا ہی زیادہ قوی ہے، اس لیے کہ حضرت ابوبکر صدیق کو نبی رحمت کی جان کی فکر تھی جو ان کو بے چینی میں مبتلا کر رہی تھی۔ ایک نقطہ یہاں یہ بھی بیان کیا گیا ہے کہ اگر اس سکینے کی نسبت رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم پر کی جائے تو سوال یہ ہوتا ہے کہ اگر خود رسول خوف میں مبتلا رہتے تو حضرت ابوبکر کو کیسے تسلی دیتے۔ وَأَيَّدَهُ بِجُنُودٍ لَمْ تَرَوْهَا سے وہ مدد یاد دلائی جا رہی ہے جو جنگ بدر کے موقع پر فرشتوں کے نزول کے ذریعے کی گئی۔ ایسے لشکروں سے اللہ تعالیٰ نے نبی کی مدد کی جنہیں تم نے نہیں دیکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی مدد خاص سے کافروں کے کلمے کو پست کر دیا، یعنی کافروں کو ذلیل و رسوا کر دیا، انہیں ناکام نامراد بنا دیا، اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم دین حق کو تمام دینوں پر غالب کر دیا۔ وہ کلمت اللہ ہی العلیٰ، اور اللہ کا کلمہ تو ہے ہی بلند، اللہ تعالیٰ خود بلند ہیں۔ وہو العلی العظیم، سورہ بقرہ کی آیت نمبر 255 میں ہے، اور وہ بڑا عالی مقام صاحب عظمت ہے۔ جب وہ عالی مقام ہے تو اس کا کلمہ بھی عالی مقام ہی رہے گا۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پاک ہے اور وہ بالا و برتر ہے، سبحانہ و تعالی عما یصفون، وہ ان سب سے پاک اور بالا اور برتر ہے۔ اللہ تعالیٰ ان حقائق کو سمجھنے کی ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔